ماشاءاللہ علماء کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں، تو بیان میں نے کیا کرنا ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ چند گھڑیاں اللہ جل شانہ اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں گزر جائیں. ٹھیک ہے، بس آپ توجہ رکھیے گا اور محبت اور عقیدت لے کے بیٹھیے گا، تو انشاءاللہ کوئی بھی خالی نہیں جائے گا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے بچپن میں نا ایک کلام پڑھا جاتا تھا، تو کیونکہ پہلے جو نعتیں لکھنے والے تھے وہ علماء حضرات تھے، بزرگ لوگ نعتیں لکھا کرتے تھے. اب تو جس کا دل کر رہا ہے وہ نعتیں لکھ رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے سب سے آسان کام اب نعت ہی لکھنا ہے، جس کو بزرگوں نے کہا کہ سب سے مشکل کام ہے دھو دھاری تلوار پہ چلنا ہے. تو اب بس پھر جو اگر لکھنے والے ایسے ہیں تو پھر آگے پڑھنے والے احباب بھی ایسے ہی ہیں. تو ہمارے بچپن میں نا یہ کلام بڑا زیادہ پڑھا گیا، اور ہمارے بچپن کی جو نعتیں تھیں ان میں کمال یہ تھا کہ وہ نعت بھی ہوتی تھی، ساتھ وہ عقیدہ بھی ہوتا تھا، ساتھ فکر کو بھی غذا مل جایا کرتی تھی، ایک چیز کہیں کہیں کام کر دیا کرتی تھی. تو ہمارے بچپن کی بڑی مشہور و معروف سی نعت ہے، تو قربان جاؤں وہ کیا تھا، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. دیکھو نا کوئی بات مل گئی نا. میں داتا صاحب نچی، پھر میں منار پاکستان نچی، پھر میں پتہ نہیں کتنے کتنے نچی. یہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہے ہیں، انسان کے بچوں والی بات کرو یار. وہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. ایک بات مل گئی، اب دوسری ملنے لگی. وہ کیا، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. یہ جو ہم محفلوں میں آ کے خالی چلے جاتے ہیں نا، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم سارے یہی سمجھ کے آئے ہوتے ہیں کہ جی میں آیا ہوں. میں نہیں آیا، وہی آیا ہے جس کو انہوں نے بلایا ہے. یہ ہمیشہ سمجھا کریں. میں نہیں کہہ رہا کہ یہ ہماری محفل کی بات ہے، کوئی بھی محفل ہو. یہ فلیکس صرف آپ نے نہیں پڑھی ہوتی، یہ اعلان صرف آپ نے نہیں سنا ہوتا. یہ فلیکس بھی سب نے پڑھی ہوتی ہے، اعلان بھی سب نے سنا ہوتا ہے، لیکن آتا وہی ہے جن کو سرکار بلاتے ہیں. سرکار. بس کوشش کیا کریں کہ جب بھی آئیں تو میں کو کہیں باہر چھوڑیں، میں نہیں آیا. ہماری کیا ضرورت ہے. اور یاد رکھنا حضرت، جب وہ بند کرنے پہ آتا ہے نا تو بڑا زوروں والا نا، اس کو بند کرنا آتا ہے حضرت. اور قبلہ مفتی صاحب کی نظر ہے حضرت، کل مجھے ایک بڑا زبردست مشاہدہ ہوا کہ جب وہ بند کرتا ہے تو پھر وہ کس طرح بند کر دیتا ہے. وہ ہمارے ایک دوست ہیں، تو وہ عمرے کی سعادت کر کے نا واپس حاصل کر کے واپس تشریف لائے. تو انہوں نے اپنے گھر میں ایک پرسنل سی محفل رکھی ہوئی تھی، پرسنل سی نا. چند علماء تھے، چند قرائے عظام تھے، کچھ ان کے اپنے چاہنے والے تھے، 20-25 احباب پہ مشتمل محفل تھی. تو آپ کے علم میں ہے کہ اگر آپ کسی زائر کے گھر جائیں، زائر مدینہ ہو، تو آپ کی جو ضیافت کی جائے گی پھر وہ آب زمزم اور کھجوروں سے کی جائے گی. تو وہ سب کے سامنے لائی گئی. تو ایک حضرت نے یہ کہا کہ کھجور سے انکار کر دیا کہ جی میں شوگر کا پیشنٹ ہوں. تو یاد رکھنا کبھی مدینے کی کھجور کو انکار نہیں کرنا ہے. مدینے کی کھجور میں تو شفا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث ہے، اسناد صحیح ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا مدینے کی مٹی میں شفا ہے. تو بھائی جو مدینے کی کھجور ہے وہ بھی تو مدینے کی مٹی سے نکلی ہے نا، تو پھر اس میں بھی شفا ہوئی ہے. تو بہرحال مجھے بات ان کی اچھی نہیں لگی ہے، لیکن میں خاموش رہا کہ ٹھیک ہے بھائی، پرہیز کا بھی تو حکم دیا گیا ہے. نبی علیہ السلام نے مولا علی کو کھجور کھانے سے منع کر دیا تھا جب آپ اشوب چشم کے مرض میں مبتلا تھے، تو پرہیز بھی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو جب وہ کھانا محفل ہو گئی، بعد میں کھانا آیا، تو کھانے کے اینڈ پہ نا میٹھے میں گاجر کا حلوہ بھی تھا. تو انہوں نے منع کرنے کے باوجود بھی 2 چمچ لگا لی. نہیں میٹھا کھانا چاہیے. پھر مجھے سمجھ آئی اس نے مدینے کی کھجور نہیں چھوڑی، اس نے بند کر دی. جب وہ بند کرنے پہ آتا ہے تو اسے بند کرنا آتا ہے. وہ اسی لیے جو بڑی سادی بات ہے نا، بزرگ کہتے ہیں وہ ڈنڈا لے کے نہیں مارنے آتا، کیا ہے اندر کا پرزا ڈنگا کر دیتا ہے. اس لیے یہ میں باہر پھینک آیا کرو. اور یہی تصور لے کے ہاں نماز میں آؤ، ہاں 11ویں شریف میں آؤ، ہاں میلاد پہ آؤ، اندر آتے ہی شکریہ ادا کیا کرو بلا لے، شکریہ ادا کیا کرو بلا لے. یہ جو نہیں آ رہے، یہ ایویں نہیں آ رہے، ان کو بلایا ہی نہیں ہے، ان کو بلایا ہی نہیں. یہ ہم جو محفلوں میں آ کے خالی چلے جاتے ہیں تو پھر کیا ہمیں مروا دیتی ہے، میں
شیطان کو کس نے مروایا؟ میں. اس نے یہ تو کہا تھا انا خیر من، میں بہتر ہوں، خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو اللہ کو میں تو بڑی ناپسند ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ اتنا جو لاڈلا ہو، جس کو زمین سے بلایا ہو، جس کو ملائکہ کا امام کیا ہو، ایک موقع تو دیتے نا اس کو. بھائی باز آ، کیا کر رہا ہے تو؟ اس طرح نہ کرنا ہی حضرت. اسی وقت آڈر آ گیا وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ. یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ میں. اور جو ہماری آگے ینگ جنریشن ہے نا، ان کی بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بھی بس کیا کرتے ہیں، اسٹیٹس ہی لگا دیتے ہیں، بات کی گہرائی میں نہیں جاتے. یہ آپ سونگ سکتے ہیں. یہ آتے ہوئے میں بھی تھوڑا سا عطر لگا کے آیا ہوں، خوشبو تھوڑی سی آ رہی. اور میں نے کوئی شیشی نہیں ڈھیلی اپنی، 2-4 بوندیں لگائی ہیں تو خوشبو آ رہی. اب ذرا بابے بلے شاہ کی بات کی گہرائی میں جانا. آپ کیا کہتے ہیں؟ پھولاں دا تو عطر بنا. عطر پھولوں کا ہی بنتا ہے حضرت، موتی کا بنتا ہے، چمیلی کا بنتا ہے، پھر اس میں کچھ اور بھی ڈالا جاتا ہے. پھولاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا. تو یہ نہیں کہہ رہے کہ دریا میں بس انگلیاں ڈبو کے لگا لے خود کو، نہیں نہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا. بات کی گہرائی تک جاؤ. دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. ایک حضرت جی ظاہری بو ہے جو ہم سب کو آ جاتی ہے. بندہ نہایا نہ ہو، بندے کو پسینہ آیا ہو، وہ ہم سب کو آتی ہے. لیکن حضرت ایک اندر کی بو ہے، وہ صرف اللہ والوں کو آتی ہے. وہ آپ کی مجھے نہیں آئے گی، میری آپ کو نہیں آئے گی. وہ اگر کو اللہ والا مل گیا تو وہی بتائے گا کہ اندر کی نیک بو ہے. پھلاں دا تو عطر بنا، عطر دا پھر تو کڈ دریا، دریا وچ پھر تو ڈبکیاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں جانی پہلوں اپنی میں مکا. یہ میں مروا دیتی ہے. ہر آنے والا یہی زوم میں آیا بیٹھا جی کٹ گل ہے کہ میں آیا. نہیں حضرت تو نہیں آیا بھائی، تجھے بلایا ہے. تیری کیا ضرورت ہے کہ تم آ جائے؟ وہ تو کہتے ہیں لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ. ہمارے اذن کے بغیر تو ذرہ بھی نہیں ہلتا. تو 6 فٹ کا بندہ کیوں لگیا؟ نہیں، یہ رنگ ہے سارے بادشاہ. یہ میں سے بچو. اور یہ اتنی گندی بیماری ہے حضرت کہ جس کو لگ جائے یہ اس کا کچھ بھی نہیں چھوڑتی. کسی اور صوفی شاعر نے کہا تھا نا، کیا کہتے ہیں؟ جس کو میں کی ہوا لگی، جس کو میں کی ہوا لگی، اسے نہ پھر دوا لگی نہ دعا لگی. اسے بچ کے روز. اور ہم نے یاد رکھو کوئی میں والی شے ہے یہ شیشے کے دھوکے میں نہ آیا کرو. بزرگ کہتے ہیں اگر کوئی اپنی اصل دیکھنی ہے تو باتھ روم میں بیٹھ کے دیکھ تیرے اندر سے نکل کے آ رہا ہے. یہ تو حضرت جی میں حیران ہوں اس کی کاراگری پہ، اس کی قدرتوں پہ. کیسا بادشاہ ہے حضرت جی. وہ پخانہ تو حضرت بڑی دور بھی پڑا ہو تو اس کی سمیل آتی ہے. ہماری آنتوں میں بھرا پڑا لیکن کسی کو سمیل نہیں آتی ہے. کیا اس نے کر دیا؟ یہ کیسی اس کی کاراگری ہے کہ ہمارے اندر. اور یہ نہیں کہ صرف پخانہ ہی ہے، اور بھی بڑی علائشیں ہیں حضرت جی. ہمارے مثانے میں پیشاب ہے حضرت جی، ہمارے پھیپھڑوں میں بلغم ہے حضرت جی، ہماری وینوں میں خون ہے حضرت جی، ہمارے پتے میں سفرا ہے، ہماری تلی میں سودا ہے. تھوڑا گند ہے اندر، لیکن یہ اس کا کمال ہے حضرت. یہ اوپر ماس کا پردہ ڈال دیا، بو نہیں آتی کسی کو. اگر اندر کی بو آنی شروع ہو جائے ہم اپنی بو سے مر جائیں. ہم یہ اکڑنے والی کون سی ہے؟ شکر کر بھائی، رحمت کی تھی. شکر کر نہیں، شکر کر. تیرے میں ہے، تیرے میں ہے کیا؟ اس لیے حضرت جی سے بچ کے رہو، اس سے بچ کے. اور یہی خیال رکھ کے آیا کرو. مجھے اس نے بلایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. تو شکر کر، اسی تینوں اور دے آئیں گے. جیسی مسجد میں آؤ شکر ادا کر یا بلا لے. شکر یا اللہ تیرا بلا لے. اور یاد رکھنا حضرت، جیسے میں نے کہا نا، سوچیں بدل گئیں، فکریں بدل گئیں. یہ جس چیز کا نام آپ نے اور میں نے فضل رکھ دیا، یہ تو فضل ہے ہی کوئی نہیں. جس وقت بندے کو نہیں، بڑی اللہ دی رحمت ہے ماشاء اللہ، 2 گڈیاں نے، بڑا اچھا کام کیا. بھئی کسی نے کہہ دیا کہ یہ فضل؟ فضل یہ ہے کہ تجھے توفیق نماز ہو جائے. یہ نہیں فضل. یہ تو گاڑیاں اور اولادیں اور جائیداد تو نمرود کے پاس بھی بڑی تھی حضرت، تو کیا فضل تھا اس پہ؟ یہ تو فرعون کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا فضل تھا اس پہ اللہ کا؟
یہ تو جو ہے نا ابو جہل کے پاس بھی بڑی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی بڑی تھی، تو کیا اس پہ اللہ کا فضل تھا؟ نہیں ہے، فضل حضرت ابو بکر صدیق پہ تھا حضرت، فضل ان پہ تھا، ابو جہل پہ نہیں فضل تھا۔ اور یہ جو ہے نا باقاعدہ روایت موجود ہے، میں جس کا مفہوم عرض کروں، منوان نہیں پھر بھی ادبی ہو جاتی ہے، یہ اس کا مفہوم ہے کہ لکھا ہے کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں واعظ فرما رہے تھے حکم الہی سے، اے میرے کلیم ان کو بلاؤ میری طرف، ان کو دعوت دو۔ تو وہی دونوں ہی رنگ ہے نا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، کہیں بشارتیں ہیں اور کہیں ڈر بھی ہے، دونوں ہی رنگ ہیں۔ لیکن یہ اہل سنت کے سٹیجوں کا اب رنگ بن گیا کہ حضرت جی ڈر کوئی بھی نہیں ہے، بشارتیں حضرت، وہ ہر بندہ تو آتے ہوئے اپنی جیب میں جناب جنت کے بھی وہ جو ہے نا وہ اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جاتے ہوئے وہ مدینے کے بھی اسٹامپ پیپر لے کے آتا ہے، جس کو چاہتا ہے جنت کے دے جاتا ہے، جس کو چاہتا ہے مدینے کے دے جاتا ہے۔ جڑا کہے سبحان اللہ انہوں رات میں حضور دی زیارت۔ میں احباب سے پوچھتا ہوں بھائی یہ والا نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں یاد تھا؟ یہ نسخہ ہمارے کابرین کو نہیں آتا تھا کہ جڑا سبحان اللہ کہے بھائی وہ تو جا کے معاجہ شریف میں رو کے کہہ رہے ہیں کوئی وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں، وہ سبحان اللہ والا نسخہ والا حضرت کو نہیں آتا تھا حضرت جی، یہ ابھی یاد ہو گیا انشاءاللہ، یہ ان کو نہیں آتا تھا حضرت، وہ کیوں وہاں بیٹھے رو رہے ہیں وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں؟ بھائی کو عام آدمی تو نہیں ہے، کئی علوم پہ دسترس رکھنے والی شخصیت ہے حضرت۔ اور پھر اینڈ بات کب بنتی ہے جب کہتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے شہدا ہزار پھرتے ہیں۔ یہ نسخہ ان کو نہیں آتا تھا سبحان اللہ والا، جڑے اج کہن سبحان اللہ تو انہوں نے استغفاری تو بات بھی نہیں کرنی چاہیے، یا نعوذ باللہ من ذالک، حضور نبی علیہ السلام ہمارے پابند ہیں، بادشاہ ہیں بھائی جس کو چاہے نواز دیں، ایسے نہیں ہوتا حضرت یہ۔ اور ہاں صرف یہ ہے کہ جو یہ نبی علیہ السلام اور قرآن جدا نہیں ہے حضرت جی، ہاں جو نبی علیہ السلام وہی قرآن، جو قرآن وہی نبی علیہ السلام، جدا نہیں ہے حضرت۔ یہ نہیں کہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے تو ادھر کچھ ہے، نہیں، جو حضور کر رہے ہیں وہی قرآن ہے، جو قرآن کہہ رہا ہے وہی حضور کر رہے ہیں، ہاں یہ جدائی والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ قرآن پہ چلو، حضور کی سنت پہ چلو، پھر سبحان اللہ والا معاملہ نہیں، پھر وہ خود ہی نواز دیں گے۔ یہ کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے کہ جب حضرت ذنون مصری کا انتقال ہوا اس رات 40 اولیاء کو خواب حضور نبی علیہ السلام کی زیارت، جو کئی سالوں سے رو رہے تھے، قدید کرم فرما ہے، یقین ہے آپ ہر راشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، جو کئی سالوں سے رو رہے تھے حضرت جی۔ تو کیا ہوا 40 اولیاء کو اس رات خواب میں حضور نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور ان 40 نے سوال کیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام آج کس طرح کروں گا؟ تو آپ نے فرمایا میرے ذنون مصری کا انتقال ہو گیا، میں اس کی روح کے استقبال کے لیے آیا ہوں۔ وہ تو ہیں ہی نوازنے والے، تو اپنے کام سیدھے کر، ہاں تو اپنے کام سیدھے کر، تیرے کام ہی نہیں سیدھے کوئی، ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، ہاں ہم تو مائل با کرم ہیں کوئی، وہی امام جلال الدین سیوطی نے 72 بار جاگ کے دیکھا، لیکن پڑھ تو صحیح نا جلال الدین سیوطی تھے کیا؟ امام ابن حجر اسقلانی نے پوری بخاری حضور سے پڑھی، لیکن پڑھ تو صحیح نا امام ابن حجر اسقلانی تھے کیا؟ حضرت دیکھ تو صحیح ان کے معاملات کیا تھے، نہیں اس طرح نہ کرو، اپنے معاملات درست کرو، ہمارے معاملے نہیں درست کرو، قرآن کچھ کہہ رہا ہے ہم کچھ کر رہے ہیں، قرآن ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے ہم کسی راستے پہ چل نکلے ہیں۔ یہ کبھی آپ یوٹیوب پہ لکھیں گے نا حافظ صابر علی صابر، یہ ہمارے سیالکوٹ کے ساتھ ایک علاقہ سمبڑیال، یہ وہاں بہت درویش آدمی تھے، تو اللہ کا شکر ہے یہ ان کا تیسرا عرس تھا، تو اس عرس پہ بھی جانے کا اللہ نے موقع عنایت فرمایا، سب سے آخر پہ ہوئے۔ تو اس دفعہ حضرت وہاں بزرگ تھے، انہوں نے بات سنائی، پھر مجھے سمجھ آ گیا کام خراب کیسے ہوتا ہے۔ وہ بزرگ ملک صاحب ان کا نام تھا، انہوں نے عرس پہ، حالانکہ وہ واعظ یا مقرر نہیں تھے لیکن سارا ہی مجمع رلا دیا انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں کہ گرمی بڑی تھی، بارش نہیں برس رہی تھی، تو شاید اگر آپ نے کبھی یوٹیوب پہ دعا بھی سننا حافظ صابر علی صاحب ایسے آئے نا کبھی؟ اچھا ماشاءاللہ، حافظ صابر علی صابر صاحب ابو پال والے، حافظ صابر علی صابر صاحب جب دعا مانگتے تھے نا
تو حضرت اتنا عجز ہوتا تھا، اتنی رقت ہوتی تھی کہ سننے والا کہتا تھا بابے نے اللہ نو منا ہی لینا وہ ایسا عجز تھا بھائی. وہ کہتے ہیں نا جو تو تقوی سے ہوتی نہیں دعائیں مستجاب. ہاں وہ وقت ہیں کچھ خاص خاص، وہ یہ رنگ ہوتے ہیں حضرت. وہ ہر بندے نے آ کے کہنا آفس صاحب کو، آفس صاحب دعا فرماؤ بدل نہیں پائیں گے. آفس صاحب نے رونا. تو پھر جو یہ خاص ہوتے ہیں نا، پھر ان کے کوئی خفیہ رابطے بھی ہوتے ہیں حضرت. ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ بارش کیوں نہیں برسی. ملک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے کیونکہ مدرسہ تھا حفظ القرآن کا حافظ صاحب کا، کہتے ہیں حافظ صاحب نے نا کہ بچہ بھیج کے مجھے بلایا. میں گیا، کہتے ہیں حافظ صاحب نے مجھے اپنی جیب سے نا پیسے نکال کے دیے اور فرمانے لگے ملک جی ایدا او قیمہ لے کے آنا ہے